آپ کدھر چلے گئے ہو؟ ذلك بما قدمت يداك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ولكن الصادقين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. گزشتہ جو ہم نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کریم میں انسان کی تقریب کے جو مختلف مراحل ہیں جو وہ بیان فرمائے تھے، اور پھر یہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کل شیء قدیر ہے. وہ بچے کو جس طرح چاہے، اگر اندھا ہے، کانا ہے، لگڑا ہے، لولا ہے، لنجا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اس کی عمر کتنی ہونی ہے، پیدا ہوتے مر جانا ہے یا جوانی میں مرنا ہے، بڑھاپے میں مرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے دوران اس کی قسمت میں ساری کچھ لکھ دیتے ہیں. اور فرشتہ جو ہے وہ ساری چیزیں جب کے تحریر میں لے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری زندگی جو ہے اسی طرح اس کی گزرتی ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور یہ زندگی بعد موت کا جو سوال تھا تو وہ اکثر جو پکا تھے یا آج بھی جو عقلیت پسند ہے، جو فلسفی ہے، بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کوئی ان کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس استغفر اللہ ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قدرت سے بھی ان کا زیادہ علم. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بعد موت کی جو مثالیں تھی وہ بتائی تھی کہ جب انسان اگر زمین کو دیکھے بچے زمین ہے، پڑی ہوئی ہے، بالکل کوئی چیز اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، جڑیں اس کی کوئی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پانی اس کے اوپر برستا ہے، نہیں برستا ہے تو وہ زمین جو ہے بھر جاتی ہے، اور اس کے اندر جو اس کی قبر کے اندر جڑیں یا گھاس پھوس یا پودے ہوتے ہیں یا جانور یا پرندے جو ہیں وہ اپنے چونچوں کے اندر جو بیج وغیرہ لا کر ڈال دیتے ہیں، تو اس پانی کی وجہ سے پھر وہ بیج جو ہے ایک زندہ اور پودا بن جاتا ہے. تو اللہ نے یہ مثال دی تھی، اور پھر یہ بھی اللہ نے فرما دیا تھا پیچھے دو تین دفعہ کہ کل شے تو ہر چیز کی جو زندگی ہے وہ پانی سے ہے. آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ تلاوت کی ہے کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ برحق ہے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ ادھر تشریف فرمائے ہیں اور آپ کی علم میں یہ بات ہے کہ اللہ برحق ہے اور ہمیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو. آپ ذرا یہ پیشی کا جو معاملہ ہے اس کے بعد انہ یحیی الموتیٰ وانہ علی کل شیء قدیر، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز کے اوپر مالک اور قدرت رکھتا ہے، ساری چیزیں اس کی بنتی ہے. آپ دیکھیں دنیا کی مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ کارخانہ ہے کسی کا، کوئی اسکول ہے یا کوئی اور بھی ادارہ ہے، اور اس کے اندر اس نے
کوئی اکاؤنٹنٹ رکھتا ہے وہ اخراجات کرتا ہے، اس کو دیتے ہیں، تو پھر اللہ وہ کبھی کبھی مالک اس کے حساب بھی دیتا ہے اور اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ پورے آڈٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ نفع ہوا نقصان ہوا یا کون سے لوگ جو ہے فضول پیسے لے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی حسین و جمیل زندگی اور اتنی بے شمار اپنی نعمتیں جو ہیں انسان کے قبضہ قدرت میں دی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کوئی دن جو ہے قیامت کا رکھا ہے کہ پھر اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے آج سے کچھ میرا خیال 25-50 سال پہلے تک انسان کے تخیل میں یہ بات نہیں تھی کہ انسان جو ہے زمین پہ چلنے والی گاڑیوں کے علاوہ بھی کوئی گاڑی بنا لے، اور جو پہلے 50 سال گاڑیاں بنی تھی وہ بدل آپ کو کولے سے چلتی تھی، یا وہ صرف نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ گراری سے چلاتے تھے، پھر وہ جل جاتی تھی، رواں ہو جاتی تھی، پھر چلاتے تھے، پر وہ صرف پیٹرول سے چلتی تھی، ڈیزل سے نہیں چلتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ انسان نے اپنی دی ہوئی اللہ کو جو لاگت دی ہے اس کو استعمال میں لا کے اس کے اندر تبدیلیاں کی، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اب آپ بازار کے اندر اڑنے والی گاڑیاں بھی اللہ آپ انسان نے بنائی، اس سے پہلے یہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی گاڑیاں نہیں بنتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اللہ کی طرف میں ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز جو ہے اس کی زندگی اور موت کا مالک ہے، ورنہ اللہ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ قیامت گھڑی آ کر رہے گی۔ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو پائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبر کے اندر لوگ چلے گئے ہیں اس کو اللہ ضرور دوبارہ ایک زندگی دے گا اور دوبارہ اس کو پیدا فرمائے گا۔ 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے یہاں بیان کی۔ پہلی بات کہ اللہ ہی حق ہے، ریکارڈ کر لیں، اللہ ہی حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لی۔ تیسری بات کہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ چوتھی بات کہ قیامت کی گھڑی آ کے رہے گی، اور یہ حساب کتاب ہر شخص کو دینا ہے، اور جو قیامت اللہ برپا کرے۔ 5ویں بات اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے اس کے اندر بیان کی ہیں، اور پھر اس کی تشریح ہے کافی کہ یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، لیکن آپ سارے ماشاءاللہ ذی شعور آدمی ہیں، اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کے لیے کوئی معاملات ہیں، لیکن یہ ایمان کا حصہ کہ اللہ برحق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قیامت کی گھڑی آ کے رہے گی، اللہ ضرور سب لوگوں کو زندہ کرے گا، جو مر چکے ہیں دوبارہ ان کو زندگی دے گا۔ پھر وہ میدان حشر میں ہم نے اس کی پوری تفصیلات پڑھ لی ہوئی ہیں، اور پورا منظر بھی قیامت کا جو ہے وہ بھی اپنے پیچھے پڑھ لیا۔ یہ جب سورج شروع ہوئی تھی آج، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ایک منظر بیان فرمایا کہ وہ میدان حشر کیسا ہو، اور وہ زلزلے کی کیفیت، اور پھر انسانوں کا باغ باغ جانا، اور سور کا پھونکا جانا، اور پھر زمین کا ہل جانا، اور ستاروں کا ٹوٹ جانا، آسمان کا ٹوٹ جانا، اور سمندروں کا پھٹ جانا، اور پہاڑوں کا اڑ جانا۔ یہ سارا ایک نقشہ اللہ نے بالکل ایک جیسے فلم نہیں آپ کو دیکھتا حاضر پورا سین بتا دیا۔ اس لیے اللہ کی ذات کریم نے یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے اوپر بس کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہ بالکل برحق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، غرور اور تکبر میں ہر وقت کہ کوئی کہتا ہے اللہ نہیں ہے، کوئی ہے، کوئی کہتا یہ ہے وہ ہے، بس ایسے فضول جھگڑے کرتے ہیں۔ یہی ذاتی واقفیت جو براہ راست مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتی ہے ان کو نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ واقعی جو کسی دلیل سے حاصل ہوئی ہو
یا کسی علم رکھنے والے کی رہنمی سے اصل وہ بھی ان کو اصل نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی ٹوئیاں مارتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ جو ہے، اللہ کی جو خدا کی نازل کردہ جو کتاب ہے وہی سب سے زیادہ انفارمیشن دینے والی ہے، اور جتنے رسول پیغمبر آئے انہوں نے ہدایت کے جو صحیفے وہ دے کے آئے، جو روشنی کے مینار انہوں نے لوگوں کو دکھائے، اور جیسے لوگوں کی رہنمائی کی، اور پھر انہوں نے جیسے میں نے آج سے 2 دن ہفتے والے دن میں نے یہ عرض کی تھی کہ شہادت حق کا جو فریضہ تھا وہ پیغمبروں نے ادا کیا، قولی شہادت اور عملی شہادت۔ قولی شہادت کہ یہ پڑھ علم انہوں نے پڑھا اور اپنے قول سے یہ ثابت کیا کہ اللہ برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے۔ اور عملی شہادت انہوں نے اپنے جسمانی طور پہ اور اس کتاب کے اوپر جو بھی پیغمبر آیا، جو کتاب اس کے پاس تھی اس کے اوپر اس نے من عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے اب عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں، قرآن۔ آپ کے اخلاق جو تھے، آپ کا جو طریقہ تھا وہ قرآن تھا، قرآن سے کوئی چیز باہر نہیں تھی نبیوں کو۔ اس لیے اللہ کے بارے میں نہ تو ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی کتاب مدیر ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ ثانیہ اتفی لیکن دلّا سبیل اللہ، پھر وہ کیا خود ہی نہیں بھٹکتے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں۔ ثانیہ یضل عن سبیل اللہ لہو فی الدنیا، لیکن ان کے لیے اللہ نے فرمایا لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، کہ وہ قیامت کے روز ان کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے، آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور پھر اس دنیا کے اندر بھی وہ نقصان میں رہیں گے، پریشان رہیں گے، کوئی ان کا عزت اور وقار نہیں ہوگی، اور آخرت میں ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَنُذِيقُهُمْ یوم القیامت عذاب الحریق ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ یَدَاکَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ۔ یہ اس لیے ہے، یہ ہے کہ وہ مستقبل جو آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ حساب کتاب جو اقرا کے کتاب ہے، پڑھ یہ کتاب، یہ تو حساب کتاب لگانے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے، کتاب ریشما کا آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ وہ کتاب جو ہے یہ ان کے ہی گلے میں ڈال دی جائے گی، اور وہ کتاب قیامت کے دن نکالی جائے گی۔ پھر اس کو کہا جائے گا سلابس کے اندر اقرا یہ کتاب ہے، پڑھ اپنی کتاب۔ اس کتاب کو دیکھے گا کوئی زیر زبر کوئی بھی یتنقل متدقیان یعنی زمین و شمال کریم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دو جس بیٹھے ہیں لکھنے والے، ایک تو اللہ خود جانتے ہیں اپنے علم کی بنیاد، لیکن پھر بھی انسانوں کو گواہی دینے کے لیے دو فرشتے حاضر باشوسی وقت ماں، یعنی کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا کہ جو ضبط تحریر۔ ہاں ایک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رہنمائی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی اور شفقت بتائی ہے کہ جو انسان نیک بدی کرتا ہے یا بدی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کو لکھتا نہیں ہے، دوسرا فرشتہ جو اس کا لیڈر ہے، جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، وہ رہنما ہے، اس کا سردار ہے بدیاں لکھنے والے، وہ اس کو کہتا لکھنا نہیں جب تک یہ بدی عملی طور پہ نہ کر دے۔ لیکن نیکی کا اگر انسان ارادہ ہی کرتا ہے، اس لیے دعوت کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کر نہیں سکتے تو ارادہ کریں۔ اگر وہ ارادہ ہی کرتا ہے نا نیکی کا، تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ کیا تیرے نامہ اعمال نہیں ہے، صرف ایک ارادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں کا اپنا نامہ اعمال ہے، اور پھر نام بحبل الورید، ہم تیری جگہ جان سے لکھیں گے۔ اور وہ کتاب جو بالکل حساب لگانے کے لیے اللہ بھی بیٹھا ہے، اور کتاب بھی سامنے وہاں یلفظ من، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلے گا جو ضبط تحریر میں نہ ہو۔ تو اللہ اپنے بندوں کے اوپر
ظلام للعبید، ظلم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اب یہ اس مسلمان کی جو میں نے پہلے اس کے دیباچے کے اندر یا جو اس کا تعارف تھا سورت کا میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہ جو مذبذب مسلمان ہیں ان کے بارے میں بھی اس کے اندر بحث ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، کچھ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر تو مسلمانوں کی جماعت فائدے میں جا رہی ہے یا لڑائی میں فوج ہے تو فوج کے پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اگر تو مسلمانوں کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرما دی، مدد عطا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، فتح آنے کے قریب ہو گئی، تو پھر وہ بھاگ کے کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگ کے پھر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ جو فوائد وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی مل جائے۔ لیکن اگر شکست ہوئی تو وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے آرام سے، کیونکہ میں تو شامل نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ خسرت دنیا برباد، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ اس لیے صاف چکتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، عجب پڑتا ہے کہ چلنے سے لگے رہتے، نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں، یہ مذبذب کے اندر شکار ہے، بس ان کا یقین کامل نہیں ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا نقصان کہ دنیا کا نقصان تو برا ہو سکتا ہے، مکان گر گیا ہے نہیں بنا سکتا کوئی، مخیر رات پیسے دے دے گا تو مدد کر دے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، بیٹیوں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے نہیں آسرا ہے لوگ کر دیں گے، اگر بیمار ہے علاج کروا دیں گے، لیکن جو یہ نقصان ہے ایمان کا، ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ یہ پھر پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا تو سامنے ہر چیز کچھ پوری ہوگی کہ تیرے ایمان، تیرے جو یہ تیرے اندر جو ایمان تھا، جو یہ تیرا دل تھا، اس کی کیفیت اللہ جانے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کو، ان بتوں کو، ان پیروں کو، ان فقیروں کو، ان درویشوں کو جن کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، ان کو پکارتا ہے کہ یہ میرا نقصان پورا کرتے ہیں، جو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس حقیقت یہ ہے بیان کر دی کہ مذبذب مسلمان کا حال دراصل سب سے بدتر ہوتا ہے۔ کافر اپنے رب سے بے نیاز، آخرت سے بے پرواہ، قوانین الہی کی پابندی سے آزاد ہو کر جب چکسوئی کے ساتھ کفر کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ دنیا کے فائدے حاصل کرتا ہے، اور مسلمان جب یکسوئی کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ دنیا کے فائدے بھی حاصل کرتا ہے، دین کے فائدے بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن وہ مذبذب مسلمان جو اسلام میں کیا نہ اسلام لاتے ہیں نہ کفر اختیار کرتے ہیں، وہ دونوں جہان کا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، کہ پھر ان کو پکارتا ہے تو اس کا نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، ایسے بس پاگل ہو جاتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع لبئس المولا ولبئس البشیر، ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ ان کو پکارتا ہے غیر اللہ کو، جس کو نافع اپنے لیے فائدے مند سمجھتا ہے اور اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے، قطعی نفی کر دیتا ہے، اور جو قریب نفع ہے اس سے اپنی آگے کی حاجت روائی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس المولا ولبئس البشیر، بدترین ہے اس کا مولا بھی اور بدترین ہے اس کا رفیق، جس کو صدق اللہ علیہ وسلم و صدق رسول اللہ۔